المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ توحید و سنت کے مت والوں، قرآن مجید سننے سمجھنے، اس کی تعلیمات سے محبت رکھنے والوں، توحید کے شیدائیوں، سنت کا جذبہ رکھنے والے فداکاروں، احساء اسلامک سینٹر کے طالب علموں، آج ہمارا ماہانہ اجلاس عام اس سال کا سن 1435 ہجری کا آخری اجلاس ہے۔ یہ ماہانہ اجلاس سن 1435 ہجری کا آخری اجلاس ہے، کیونکہ ذوالحجہ آخری مہینہ ہے۔ اس اجلاس کے لیے عنوان متعین کیا گیا ہے سورہ کوثر کا بیان۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ صلاۃ پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کے دشمن ہیں وہی بے نام و نشان ہیں۔ یہ قرآن پاک کی 3 آیتوں والی صورت ہے۔ 3 آیتوں والی کچھ صورتیں اور بھی ہیں، لیکن تعداد، حروف کی تعداد کے اعتبار سے سب سے مختصر ہے۔ سب سے مختصر صورت قرآن پاک کی سورۃ الکوثر ہے، لیکن یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کی پوری صورت ہی نہیں بلکہ ہر آیت معجزہ ہے، اور یہ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی نشانی اور دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے کہتے ہیں کہ کوزہ میں دریا بند کر دیا گیا، یا گاگر میں ساگر، یا پیالے میں سمندر بند کر دیا گیا، اسی انداز میں اس صورت میں معانی کا ایک دریا ہے کہ اس کی تفسیر کرتے جائیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی کچھ ایسا عظیم الشان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا ایک جھونکا آیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا مسکراتے ہوئے۔ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کی وجہ سے آپ تبسم فرما رہے ہیں؟ آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا صحابہ سے
یہ جب سورت پڑھی اور سورت کی پہلی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر دیا، تو صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانتے ہو کوثر کیا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت سیرابی کے لیے، پانی پینے کے لیے قیامت کے دن آئے گی، اور کچھ لوگوں کو وہاں روک دیا جائے گا۔ جب میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے دین میں ان لوگوں نے کیا تبدیلی کر ڈالی تھی۔ یہ حدیث کہاں کی میرے بھائیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کی دوسری کتاب میں موجود ہے، سنن نسائی میں بھی، ترمذی میں بھی، اور ابو داؤد میں بھی، اور مسند احمد میں بھی، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ رہا اس سورت کا وقت نزول، یعنی کس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اس صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آتے ہیں اس کی معنی پر، اس کی تفسیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے، بے شک ہم نے عطا کیا ہے آپ کو کوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر۔ اللہ نے تاکید کے ذار یقیناً کہہ کر کے، بے شک کہہ کر کے، جب کوئی بات تاکید کے ساتھ زبردست زور کے انداز میں کہی جاتی ہے تو اس طرح کہی جاتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے، تو اللہ نے یہ کو کہا کہ ہم نے دیا، ہے نا، کہنا چاہیے میں نے دیا۔ میرے بھائیو، یہ تعظیم کا انداز ہے۔ جب کوئی عظمت والی شخصیت کوئی بات کہتی ہے تو کہتی ہے ہم نے ایسا کہا۔ جیسے بادشاہ وقت فرمان جاری کرے تو کہتا ہے ہم یہ فرمان جاری کرتے ہیں، اس طرح۔ تو یہ تعظیم کے لیے آتا ہے، یہ تعدد کے لیے نہیں کہ کئی لوگ ہیں۔ اللہ اکیلا ہے، لیکن اللہ کی شان بہت عظیم ہے، اللہ عظمت والا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہم نے دیا، ہم نے دیا ہے، آپ کو دیا ہے۔ اور ڈائریکٹ آپ کہا، کوئی واسطے سے نہیں دیا، کوئی وسیلے سے نہیں دیا، ڈائریکٹ دیا ہے آپ کو، اور ہم نے دیا ہے۔ اور ہم دینے والے کون ہیں؟ بہت عظیم ہیں، ہم قدرت والے ہیں، ہم شان والے ہیں، ہم علم والے ہیں، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس سارے خزانے ہیں۔ ہمارے مظاہر کو دیکھنا ہو، اس کائنات کو دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دیکھنا ہو، اس کائنات کو دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا یہ پیدا کیا ہوا زمین و آسمان ہے، یہ سورج، چاند اور ستارے سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عطا کیا ہے آپ کو، اور یہ پورا کا پورا فضل ہے، عطا ہے، فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ نے کہا ہم نے دیا۔ اور جب کوئی بڑا دیتا ہے تو اس کا عطیہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس کے شان کے لائق ہوتا ہے، بلکہ بڑا تو چھوٹی بھی چیز دے تو بڑی مانی جاتی ہے، اور جب بڑی چیز دے تو پھر وہ کتنی بڑی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے دیا۔ وہ اللہ جس نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ جنوں پہ بھی حکومت کرتے تھے، ہواؤں پہ بھی حکومت کرتے تھے، چیونٹیوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، وہ اللہ جس نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا اور پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے فرشتوں کو بنایا، کوئی 2 پر والا، کوئی 3 پر والا، کوئی 4 پر والا، جبریل علیہ السلام کو بازوؤں والا بنایا کہ پورا افق بھر جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو پورا افق بھرا ہوا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ دیکھیں انسانات میں، حیوانات میں قسم قسم کی مخلوقات، قسم قسم کی طاقتوں کے ساتھ بنائی، وہ اللہ تعالیٰ۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم اپنی جان میں ہی دیکھ لیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں،
ہم اپنے آپ کے اندر دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کے اندر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت۔ وہی اللہ ہے جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، وہی اللہ ہے جس نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، تخیل کی، خیالات کی، سوچنے کی، دل و دماغ کی، مسائل کو حل کرنے کی طاقت دی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، بہادری دی ہے اور شجاعت عطا فرمائی ہے، اور جتنی بھی ہماری طاقتیں ہو سکتی ہیں سب اسی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو دیا ہے، بے شک ہم نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو دیا ہے۔ عربی میں علماء کرام نے یہ تفصیلات کی ہیں کہ عطا اور آتا ایک تے سے ہوتا ہے، ایک تا سے ہوتا ہے۔ تا سے جب ہوتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور تا سے جب ہوتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے اعطیناک کہا تا سے کہ یہ ہماری عطا ہے، جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا مستحق ہے، ہم نوازنا چاہیں جس کو نوازیں، اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا رسول کس کو بنائے۔ تو جس نے اس کو اپنا رسول بنایا اور اس کو مختلف عطیوں سے نوازا، مختلف عطیات سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے دیا آپ کو۔ اللہ کی قدرت کے مظاہر میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت کے مظاہر کوئی شمار نہیں کرا سکتا، اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے اونچا، اللہ سب سے غنی، اللہ سب سے وسیع، اللہ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس کو جو کچھ ملا اللہ کے دینے سے ملا۔ تو یہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے دیا، ہم نے دیا، آپ کو دیا، اور دیا کیا؟ الکوثر، کوثر دیا۔ کوثر کا ایک معنی تو ابھی آپ نے سنا صحیح مسلم کی حدیث میں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کوثر کے معنی ہوتا ہے خیر کثیر، اور عربی زبان کو جب دیکھا جائے تو عربی زبان میں کوثر کا خیر کثیر ہی معنی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو تفسیر کی وہ اسی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو دنیا والوں نے دیکھی تھیں، لیکن جو آخرت میں اللہ نے دیا اور اللہ کے نبی بیان نہ کرتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے بتایا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اس میں بھی علیہ خیر کثیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کوثر پہ بھی، اس نہر پہ بھی خیر کثیر ہوگا۔ اس نہر کی صفات جب متعدد احادیث سے ہم جمع کرتے ہیں، متعدد احادیث سے جمع کرتے ہیں تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صفات بیان فرمائی۔ ایک تو بتایا کہ اس کے دونوں کنارے پر موتیوں کے خیمے لگے ہوں گے، جوفدار موتیاں، اور اس نہر کی زمین مشک کی ہوگی، کستوری کی زمین ہوگی، مٹی جو اس کی ہوگی کستوری کی، جو سب سے عمدہ خوشبو، دنیا کی سب سے عمدہ خوشبو ہے اس کی مٹی ہوگی، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کا کیا نام ہے، مٹھاس اس میں شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس میں جو پرندے ہوں گے بڑی بڑی چونچ والے، جیسے بختی اونٹوں کی لمبی گردنیں ہوتی ہیں اس طرح کی گردنوں والے پرندے ہوں گے۔ صحابہ نے سن کے، ایک صحابی غالباً عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بڑے خوبصورت ہوں گے، اس پانی پہ جب تیر رہے ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا، اس کے گوشت کی لذت اس سے کہیں زیادہ ہوگی، اس کے گوشت کی لذت جو اس کوثر پانی پی کر کے جو پلا ہوگا اس کے گوشت کی لذت اس سے کہیں زیادہ ہوگی، ظاہر بات ہے وہ جنتیوں کے لیے ہوگا۔ اور اس میں جو پیالے رکھے ہوئے ہوں گے پینے کے لیے وہ آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے۔ آسمان کے تارے جس طرح ایک تو تعداد بہت زیادہ ہے، اور دوسرے چمک اور روشنی ہے، اور دوسرے اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ٹکراتے نہیں آپس میں، یعنی پیالے ہوں گے اور پیالوں کو تلاش کرنے میں امتیوں کو پریشانی نہیں ہوگی، امتیوں کو۔ الحمدللہ، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو حوض جو کوثر ہوگا، نہر کوثر، ایک نہر کوثر ہے اور ایک حوض کوثر ہے میرے بھائیو، دونوں دو جگہ پہ ہوگا۔ ایک تو نہر کوثر ہے جس کے بارے میں یہ باتیں بتائی گئیں کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور اس میں پیالے آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے، اور اس پہ امت آئے گی، اور امت جو ایک بار ایک گھونٹ پی لے گا وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ میدان محشر جو اس قدر سخت گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، وہاں حوض ہوگا، اور جنت کی نہر سے پرنالے اس حوض میں گرتے ہوں گے،
اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی امت کو پلائیں گے اور وہاں پر روکنے والوں کو روکا جائے گا، جس کا بیان انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے کہ کیسے روکا جائے گا اور کیوں روکا جائے گا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ہے نہر کوثر اور حوض کوثر۔ نہر کوثر جنت میں ہوگی اور حوض کوثر یہ جو ہے میدان محشر میں ہوگی، اور وہاں سے اہل ایمان پی لیں گے اور پھر کبھی ان کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ جو ایک گھونٹ پا جائے گا پھر دوبارہ وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خیر کثیر دیا۔ میں نے جو ہے کوثر، آپ نے عربی زبان جب دیکھیں، قلیل کوئی چیز تھوڑی ہو تو کہتے ہیں قلیل، بہت تھوڑی بتانا ہو تو کہتے ہیں اقل، کوئی چیز زیادہ ہو تو کہتے ہیں کثیر، اس سے زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو تو کہتے ہیں اکثر۔ اور جب بہت ساری چیزوں میں سے بہت زیادہ ہو، اس میں سے بھی بہت زیادہ، 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 تو اس کو کہتے ہیں کوثر، اس کو کہتے ہیں کوثر۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرما دے کہ میں نے کوثر دیا، اللہ نے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں دینے کی بات قرآن پاک میں کی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں، قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ سب وعدے تھے، اللہ نے یہاں کا ہم نے دے دیا، ہم نے آپ کو دے دیا۔ مفسرین نے لکھا، بعض نے کہا یہ نبوت دے دی، کوثر سے مراد نبوت ہے، کوثر سے مراد اسلام ہے، کوثر سے مراد ایمان ہے، کوثر سے مراد علم ہے، کوثر سے مراد حکمت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ہر چیز میں خیر کثیر ہے۔ اگر حکمت مراد ہو تو اللہ نے فرمایا فمن اوتی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت مل جائے اسے خیر کثیر مل گیا۔ اگر اس سے توحید مراد ہو تو توحید خیر کثیر ہے، توحید بہت بڑا خیر ہے۔ توحید جس نے توحید کلمہ توحید پڑھ لیا جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا، جو کلمہ توحید سے محروم ہو گیا جہنم چلا گیا۔ جو کلمہ توحید پڑھ لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا جائے گا، جو کلمہ توحید پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل کرے گا، اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو توحید یہ خود ایک بہت بڑا خیر ہے، خیر کثیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا، جبکہ ساری دنیا توحید سے بھٹک چکی تھی، شرک میں اور کفر میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو اسلام دیا، وہ بھی خیر کثیر۔ آپ کو نبوت اور رسالت دی، وہ بھی خیر کثیر۔ نبوت اور بھی نبیوں کو ملی، رسالت اور بھی رسولوں کو ملی، لیکن آپ کو جیسا نبی بنایا وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ نبی، آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نبی آتے تھے اور ایک خاص قوم کے لیے آتے تھے، خاص قوم کے لیے آتے تھے، پوری دنیا کے لیے کوئی اکیلا نبی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ پوری دنیا کے لیے نبی آئے، بن کے آئے۔ بعثت الی الناس کافہ، میں ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا، اور صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں جنوں کے لیے بھی آپ نبی بن کے آئے۔ تو یہ کوثر ہے کہ اللہ نے دیا نبوت اور رسالت تو اتنا زیادہ دیا کہ ساری انسانیت کے لیے دیا، اور پھر جو ہے اس میں بھی جناتوں کے لیے بھی دیا، اور آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، آپ کو آخری بنا دیا۔ پہلے نبی جب چلے جاتے تھے تو ان نبی کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے انبیاء آتے تھے، رسول کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے نبی آتے تھے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اب علماء آئیں گے جو آپ کی نیابت کریں گے۔ تو کسی نے کہا کوثر سے مراد علماء امت ہیں، اور علماء امت کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ بھی خیر ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یاد رکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، قرآن پاک کو سمجھیں گے، آپ کی احادیث کو سمجھیں گے، ان سے استنباط کریں گے، محنت کریں گے، مسائل پہ فٹ کریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ تو یہ اتنی بڑے علماء، اتنی بڑی تعداد ہوگی علماء کی، اور ہر عالم کے متبعین ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان محشر کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ 2-3 لوگ ہوں گے، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ 10-12 لوگ ہوں گے، کوئی نبی اکیلا آئے گا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس امت کے علماء آئیں گے جب، تو بعض علماء ایسے بھی ہوں گے کہ بہت سارے نبیوں سے زیادہ ان کے ماننے والے رہیں گے۔ تو یہ خیر کثیر ہے۔ یہ خیر کثیر ملا کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے ملا، آپ کے طفیل میں خیر کثیر ملا۔ اللہ نے، دیکھیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کثیر اس طرح بھی ہے
کہ پہلے جب نبیوں کو دیا جاتا تھا تو نبی کو ملتا تھا، امت کہیں شامل ہوتی تھی کہیں نہیں شامل ہوتی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو دیا امت کو بھی ساتھ میں دیا آپ کے طفیل میں۔ تو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا، خیر کثیر دیا، تو آپ کی امت کو بھی وہ بہت سارا حصہ، اس میں سے بہت سارا حصہ آپ کی امت کو بھی پہنچا۔ تو جیسے اتباع آپ کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی، تو آپ کے پیچھے جو چلنے والے علماء ہیں ان کے ماننے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ تو آپ کی اتباع، جس کی اتباع جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر اس کو اس خیر کثیر میں سے حصہ ملے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی خصوصیات بتائی، آپ دیکھیں ایک ایک خصوصیت پہ غور کرتے جائیں کہ کیسے امت اس میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ جعلت لیا، میرے لیے بنایا گیا، لیکن آپ کی امت کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی امت کے لیے بھی ہے کہ آپ کو مسجد نہ ملے تو آپ مسجد کی تلاش میں پریشان نہ ہوں، صحرا میں پڑھ لیں، جہاں زمین پاک زمین میسر، اور زمین ہر جگہ ہے نا، زمین پہ وہیں تیمم کریں وہیں پڑھ لیں، ہر زمین پاک ہے اور مسجد ہے، مسجد ہے۔ تو آپ کے لیے ہوا اور پھر آپ کو امت کو شامل کر دیا گیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے نکلے فرعون کے پاس سے، فرعون ظلم کر رہا تھا، قوم کے لوگوں کو ستا رہا تھا، تو آپ اپنی قوم کو لے کر کے نکلے راتوں رات۔ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے پیچھا کیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے آنے سے پہلے ہی اچھے تھے، فرعون کے ہاں غلام تھے، ٹھیک تھا، لیکن آپ تو مرنے کی حالت میں لے آئے، ابھی فرعون پیچھے آ گیا، آگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے، ہم تو مارے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہ معی، میرے ساتھ ہے، امت کو شامل نہیں کیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، آپ غار میں چھپے ہوئے تھے، تلاش کرنے والے غار کے دہانے پہ آ گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن میں کیا آیت اتری؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کے ساتھ بھی ہے، امت کے ساتھ بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ بھی ہے، امت کے ساتھ بھی ہے۔ تو امت جو آپ کو ملی، ایسی شرف والی عظمت والی امت ملی، اللہ کے نبی کو خیر کثیر ملا اور اس کے طفیل میں آپ کی امت کو بھی ملا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، جس میں سے خیر کثیر توحید ہے، خیر کثیر علم، آپ کو بہت علم دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا، جو آپ کے پاس نہیں تھا، اور آپ کو حکمت دیا، بے شمار حکمت عطا فرمائی، آپ کو قرآن پاک دیا جو معجزہ، قرآن پاک یہ زندہ معجزہ، قیامت تک کے لیے معجزہ، روز نئی نئی چیزیں اس میں نکلتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے نبیوں کو ایسے معجزات دیے جاتے تھے کہ جس پر اس وقت کے لوگ ایمان لاتے تھے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے، وہ ایک کلام ہے، کہ اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والوں کی تعداد بہت ہوگی۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی، آپ نے پھینکی، سانپ بن گیا، لاٹھی سانپ بن گیا، آپ نے ہاتھ بغل میں ڈالا، نکالا، ہاتھ چمکنے لگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کی لاٹھی بھی چلی گئی، ہاتھ بھی چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیمار لائے جاتے تھے، آپ اندھے کے آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، دیکھنے لگ جاتا تھا، بیمار کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، تندرست ہو جاتا تھا، کوڑھی کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، تندرست ہو جاتا تھا، برس والے کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، تندرست ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کا معجزہ ساتھ میں چلا گیا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور قرآن نہیں گیا، قرآن موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ تو یہ آپ کا زندہ معجزہ ہے، اور یہ ہمیشہ ایسا زبردست، یہ خیر کثیر ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے کہیں سے کوئی ناحق اور باطل چیز نہیں آ سکتی۔ اس کے اندر پورا کا پورا عدل ہے اور پورا کا پورا علم ہے، نہ اس کے اندر جہالت ہے اور نہ اس کے اندر ظلم ہے، اور یہ ہمیشہ لوگ اس کے مقابلہ کرنے سے عاجز رہیں گے، حتیٰ کہ انا اعطیناک الکوثر ایک چھوٹی سی آیت کے برابر بھی کوئی نہیں لا سکتا ہے، نہیں لا سکتا۔ تو یہ قرآن پاک کی شان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر سے سورہ کوثر بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو سورہ کوثر دیا۔ یہ خیر کثیر ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ تو اسلام
ہم نے آپ کو کوثر دیا، ہم نے آپ کو اسلام دیا، ہم نے آپ کو ایمان دیا، ہم نے آپ کو توحید دی، ہم نے آپ کو رسالت دی، ہم نے آپ کو نبوت دی، ہم نے آپ کو علم دیا، ہم نے آپ کو حکمت دی، ہم نے آپ کو کثرت اتباع دیا، ماننے والے بہت بڑی تعداد میں دیا، ہم نے آپ کو جو ہے آپ کا چرچا بلند کیا، رفعت ذکر دیا آپ کو۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیو، آپ آج تو دنیا ایک گلوب کی شکل میں سامنے آ گئی ہے، آپ دنیا کا نقشہ اکٹھا بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں، اور کس وقت کہاں سورج کب کیسے چل رہا ہے۔ سیرت النبی لکھنے والے علماء کرام نے اس کی تفصیل بنائی ہے کہ جب مکہ میں اتنا بج کر اتنا منٹ ہوگا تو پھر دوسری جگہ پر کتنا بج کر کتنا منٹ ہوگا، اور کس طرح سے سورج گردش کرتا ہے زمین کے آس پاس، اور کیسے دن وقت بدلتا رہتا ہے۔ اس حساب سے 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت اذان ہوتی ہے، اور اقامت ہوتی ہے، اور صلاۃ ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر وقت اذان اور صلاۃ ہوتی ہی رہتی ہے۔ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ جہاں پکارا جاتا ہے، وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی پکارا جاتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا چرچا دیا، رفعت ذکر دیا، یہ بھی اسی خیر کثیر کا حصہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ تو یہ میرے بھائی دنیا کی چیزیں، اللہ نے آپ کی نصرت کی، آپ کی حمایت کی، آپ کی مدد فرمائی، مکہ میں آپ کے مخالفین پہ آپ کو قبضہ دیا، اور اتنا ہی نہیں کہ آپ کے لیے عرب کو فتح فرمایا، بلکہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین دکھا دی، اور آپ نے کہا میں نے زمین کے حصوں کو دیکھا ہے، اللہ نے قریب کر کے چھوٹا کر کے مجھے دکھا دیا، چھوٹا کر کے مجھے دکھا دیا اللہ نے، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا میرے بھائیوں کہ نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا، نہ کوئی اینٹ کا گھر بچے گا، نہ کوئی پکا گھر، پکا مکان، نہ کوئی کچا مکان، کوئی مکان ایسا نہیں بچے گا جہاں پر اسلام کی آواز نہ پہنچ چکی ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ بعز عزیز او بذل ذلیل، چاہے کوئی ذلیل ہو کے سنے، چاہے کوئی عزت دار بن کے سنے، اگر اسلام قبول کر لیا عزت والا ہو گیا، اور اگر اسلام کو چھوڑ دیا ذلیل ہو گیا، تو ہر جگہ اسلام کی آواز پہنچنی ہے، اسلام کی آواز ہر جگہ پہنچنی ہے۔ یہ خیر کثیر میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، تو آپ کی تائید کی، آپ کی حمایت کی، آپ کو بڑی امت عطا فرمائی۔ پھر میرے بھائی یہ تو سب دنیا کی چیزیں تھیں، یہ سب دنیا کی چیزیں تھیں۔ آخرت میں اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، آپ کو مقام وسیلہ عطا فرمایا، آپ کو شفاعت عظمیٰ عطا فرمایا، آپ کو لواء الحمد عطا فرمایا، آپ کو نہر کوثر اور حوض کوثر عطا فرمایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرمایا، سب سے زیادہ آپ قریب ہوں گے، اور اس کے بعد میں پھر آپ کے اہل ایمان کو آپ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو آخرت میں ہوں گی میرے بھائی، یہ سب میں خیر کثیر ہے۔ مقام محمود کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب اذان سنو تو اذان سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجو، اور درود بھیجنے کے بعد اللہ سے آپ کے لیے مقام محمود کی دعا مانگو۔ جو آدمی مقام محمود کی دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ آت محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، تو وسیلہ، مقام وسیلہ کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون اناہ، کہ مقام وسیلہ ایک مقام ہے جنت کا، ایک درجہ ہے جنت کا، کہ وہ صرف ایک بندے کو ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع پہ قربان جائیے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ کہ مجھے ملے گا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے عطا کرے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ کی بندگی، آپ اللہ کے بندے تھے اور انتہائی باکمال بندے تھے، آپ نے عبودیت کا حق ادا کر دیا تھا۔ تو جب اللہ کی عبودیت کا حق ادا کرو تو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ مقام محمود، جب محمود کہتے ہیں جب سب تعریف کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں دنیا میں مقام محمود ملا ہوا ہے کہ آپ کے ماننے والے تو آپ کی تعریف کرتے ہی ہیں، آپ کے لیے نعت پڑھتے ہی ہیں، آپ کی ثنا کرتے ہی ہیں، آپ کی منقبت کے گن گاتے ہی ہیں، لیکن کتنے غیر مسلم
جو بھی جنہیں انصاف ملا ہوا ہے، انصاف کی نظر ملی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی مدح کرتے ہیں، اور آپ کی جو ہے آپ کی مدح کیے بغیر، آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے۔ تو دنیا میں بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے اور آخرت میں تو سب آپ کی تعریف کریں گے اور وہ اونچا مقام آپ کو ملے گا، اور شفاعت عظمیٰ کا بھی موقع آپ کو ملے گا کہ جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب لوگ کہیں گے جاؤ جاؤ، اس کے لیے کوئی اور بندہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت عظمیٰ کا آپ کو مقام ملے گا۔ اور جنت میں میرے بھائیوں، ان فی الجنت 100 درجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جیسے آسمان و زمین کے بیچ کا فاصلہ۔ ایک جو سب سے آخر میں، جو جنتی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جانتے ہیں اس کو کیا ملے گا؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس جو بادشاہت ہوتی ہے اس کے 10 گنا اسے ملے گا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ، اور اس کے 10 گنا اسے ملے گا، اس دنیا کے 10 گنا ہو جائے گا اسے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ سب سے چھوٹا جنتی ہوگا، اور مان لیجئے 100 درجے ہیں، اس سے اوپر والا درجہ، اس سے اوپر والا درجہ، سب سے اوپر والا درجہ کون سا ہے جانتے ہیں؟ جنت الفردوس ہے، 100واں درجہ جو سب سے اوپر ہے، میں اس کے درجے میں اسی قدر بلندی ہوگی، اسی قدر بلندی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، خیر کثیر دیا۔ تو جب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ صلاۃ ادا کیجئے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے۔ میرے بھائیو، علماء نے بڑے نکتے بیان کیے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا شکر ادا کیجئے، اللہ نے کیوں کہا صلاۃ ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ صلاۃ اور قربانی یہ دونوں بڑی اہم عبادتیں ہیں، اور صلاۃ میں شکر کے سارے طریقے جمع ہو جاتے ہیں، شکر کے سارے طریقے۔ شکر کا ایک طریقہ ہے کہ دل میں احسان مندی ہو، فلاں آدمی نے، ایک آدمی کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کرتا ہے تو آدمی دل میں سوچتا ہے یار اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا، اس کی احسان مندی دل میں سوچتا ہے، اور کبھی کبھی زبان سے بھی کہتا ہے، اس کو کہتا ہے بھائی تیرا بہت شکریہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اور وہ کچھ اس کے لیے کر سکتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ سب سے بڑا شکریہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عملاً کچھ کرے۔ زبان سے کہنا تو بڑی آسان ہے، بہت آسان ہے زبان سے کہنا، لیکن عملاً کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ اور جب عطیہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں شکریہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے خیر کثیر دیا تو اللہ نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا صلاۃ کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صلاۃ بہت بڑی چیز ہے، بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی ادا کر سکتے ہیں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فرض ادا کیا، سنتیں ادا کی، نوافل ادا کیے، تہجد ادا کیے، سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ تلاوت ادا کیا، اور آپ کے سکھانے سے آپ کی امت کی ایک بہت بڑی تعداد نے ادا کیا۔ اور ظاہر بات ہے امت جو کچھ کرے گی وہ نبی کے کھانے میں جائے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی آدمی کو کوئی اچھی چیز سکھاتا ہے تو سب کا سب کرنے والے کے، بتانے والے کے کھانے بھی پہنچتا ہے، کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ تو امت کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن امت کا پورا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اس لیے آپ کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی بھرپور اتباع کیجیے تاکہ نبی کا درجہ اور بڑھے، کیونکہ ہمارے عمل سے آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی، تو آپ صلاۃ ادا کیجیے۔ میرے بھائی، صلاۃ میں قیام ہے، صلاۃ میں رکوع ہے، صلاۃ میں سجود ہے، یہ سب عملی چیزیں ہیں جو آپ عمل سے کرتے ہیں۔ صلاۃ میں اللہ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اعلیٰ۔ صلاۃ میں دعا ہے جو آپ زبان سے کرتے ہیں، صلاۃ میں تلاوت قرآن ہے جو اللہ کو سننا بہت پسند ہے، اور صلاۃ کے اندر خشوع ہے، دل کے اندر خضوع ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، دل کے اندر اللہ کا شوق ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ سب چیزیں لیے ہوئے، اخلاص ہے دل کے اندر، یہ ساری چیزیں لیے ہوئے بندہ صلاۃ ادا کرتا ہے۔ تو جب صلاۃ ادا کرتا ہے تو دل سے بھی شکریہ ادا کرتا ہے، زبان سے بھی شکریہ ادا کرتا ہے، عمل سے بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔
عمل سے بھی شکریہ ادا کرو. اور عمل سے شکریہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے بڑا درجہ عمل سے شکریہ ادا کرنے کا. زبان سے شکریہ تو کہہ کے نکل گئے، لیکن زبان سے اور ایک دن میں 5 بار آپ شکریہ ادا کرو، اور 5 بار تو فرض کے حساب سے، پھر سنتوں کے حساب سے، پھر نوافل کے حساب سے. تو جتنی کثرت کے ساتھ اللہ نے دیا اس کثرت کے ساتھ، تو یہ جب آپ کرو گے تو اللہ نے کیا کہا؟ فصلی لربکا. لیکن ساتھ میں یہ بھی لگا دیا کہ اگر لربکا نہ ہو تو بیکار ہے. جسم میں روح نہیں تو جسم لاش ہے. تو لربکا اپنے رب کے لیے ہی اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، خیر کثیر دیا. فصلی لنا، ہمارے لیے پڑھیے، ایسا نہیں کہا. فصلی لربکا، اپنے رب کے لیے پڑھیے. یاد دلایا رب، بار بار میرے بھائی آپ جانتے ہیں، سن چکے ہیں، درسوں میں سن چکے ہیں. رب اس کو کہتے ہیں جو آپ کو سب کچھ دینے والا ہے، آپ کی پرورش کرنے والا ہے، آپ کی ہر چھوٹی بڑی چیز عطا کرنے والا ہے، وہ رب ہے. آپ کا خالق و مالک ہے، وہ رب ہے. آپ کو موت اور زندگی دینے والا ہے، وہ رب ہے. تو اللہ نے کہا جو رب ہے، جس نے دیا، جو دے گا، دیتا رہے گا، اس کے لیے آپ صلاۃ پڑھتے رہیے. فصلی لربک، وہ رب ہے اس لیے آپ کی صلاۃ کا وہی حقدار ہے، وہی حقدار ہے. ونہر، اور قربانی بھی کیجیے. میرے بھائی عربی میں ایک آتا ہے نہر اور ایک آتا ہے ذبح. نہر آتا ہے اونٹ کے لیے اور ذبح آتا ہے باقی جانوروں کے لیے، باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اونٹ کی قربانی یہ سب سے بڑی قربانی ہے عرب کے یہاں، اور اس وقت بھی اونٹ سب سے قیمتی جانور ہے. عرب کے یہاں سب سے قیمتی مال اونٹ ہوتا تھا. تو جب اونٹ کی قربانی کا مطالبہ کیا تو گویا مالی عبادتوں میں اللہ کے لیے مال خرچ کرو اور جان خرچ کرو. تو مالوں میں بھی سب سے اعلیٰ ترین مال قربانی، اور قربانی میں سب سے قیمتی قربانی اللہ نے اس کا لیے حج میں خاص طور پہ ذکر کیا. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ اونٹوں کی قربانی کو ہم نے اللہ کا شعار بنایا ہے. تو اونٹ کو قربان کرو، یعنی مال خرچ کرو، تو زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی چیز جو خرچ کر سکتے ہو. تو اللہ نے ایک طرف جسمانی عبادت کا ذکر کیا، دوسری طرف مالی عبادت کا ذکر کیا. اللہ نے قرآن پاک میں پورا طریقہ ہی رکھا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور میرے بھائی قربانی کر کے کیا کرتے ہیں؟ پورا گوشت خود کھا جاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں نا. یعنی گویا مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کی بھی عبادت کرو اور اللہ کے مخلوق کو بھی ان کا بھی خیال رکھو. تو اللہ کے حق کا بھی یاد دلایا، مخلوق کے حق کا بھی یاد دلایا، اللہ کی جسمانی عبادت کا بھی یاد دلایا، اور جو ہے مالی عبادت کو بھی یاد دلایا. تو ہر طرح کی عبادت کرو. فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے ہی صلاۃ پڑھو اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کرو. اور یہاں میرے بھائیوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے اشارہ بھی دیا کہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو آپ سے عداوت رکھتے ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، جو کفار مکہ ہیں، جو آپ کے مقابل ہیں، جو آپ کے دین پر ایمان نہیں لاتے، وہ صلاۃ بھی اگر پڑھتے ہیں تو رب کے لیے نہیں پڑھتے، وہ قربانی بھی اگر کرتے ہیں تو رب کے لیے نہیں کرتے. اس لیے وہ خیر کثیر کہاں سے پا جائیں گے؟ وہ خیر کثیر نہیں پا سکتے، بلکہ خیر میں کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا. وہ تو اللہ کے ہاں محروم رہیں گے، وہ تو جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے رب کے لیے صلاۃ نہیں پڑھی، رب کے لیے قربانی نہیں کی. ہماری قربانیاں صرف رب کے لیے، اور ہماری صلاۃ صرف رب کے لیے. تو یہ اللہ نے مطالبہ کیا. اور میرے بھائیوں، جب خیر کثیر کا تذکرہ کیا تو اللہ نے اسی لیے یہاں فوراً مطالبہ بھی کر دیا کہ شکر ادا کر دیجئے، تاکہ کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہو گئے. نا نا نا، اللہ نے خیر کثیر دینے کے بعد بھی آپ بندے ہیں اور وہ معبود ہے. آپ عبد ہیں، وہ معبود ہے. آپ عبادت کرنے والے ہیں، آپ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ مسجود ہے. آپ رکوع کرنے والے ہیں، رکوع اس تک پہنچتا ہے. آپ جو ہے اس کے لیے مال کو خرچ کرنے والے ہیں، اس کے نام پہ ذبح کرنے والے ہیں. آپ کے نام پہ ذبح یا قربانی یا عبادت نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی رہتے ہیں. اتنا سب کچھ ان کو ملا، کس کے دینے سے ملا؟ اللہ کے دینے سے ملا. تو میرے بھائیو، ایک ہے دینے والا اور ایک ہے پانے والا، اور ایک ہے وہ چیز جو دی گئی. دینے والا اللہ ہے اور پانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، اور جو چیز دی گئی وہ خیر کثیر ہے. اور میرے بھائیو، پانے والے بھی کیسے ہیں کہ جو پاتے ہیں رکھ نہیں لیتے، بخیل نہیں ہیں، وہ لٹاتے ہیں. اسی لیے
آپ کی برکت سے، آپ کے طفیل سے امت کو ملا ہے۔ آپ اس لیے کہ لٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو دو بھی فضل اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے روک کے نہیں رکھا، سوائے اس کے جس میں آپ کی خصوصیت ہے، وہ تو کسی کو نہیں دی جا سکتی جس میں آپ کی خصوصیت ہے، لیکن جو چیزیں دینے لائق تھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس میں بخیلی نہیں کی۔ تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے صلاۃ ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ کے نبی اس معاملے میں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ جو صلاۃ آپ نے ادا کی، جس طرح قربانی آپ نے کی، اسی طرح ہمیں بھی صلاۃ اور قربانی کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے دشمن دم کٹے ہو جائیں گے، بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ کا بغض رکھنے والا ہے، جو آپ سے کینہ کپٹ رکھنے والا ہے، جو آپ کی گستاخی کرنے والا ہے، جو آپ کی توہین کرنے والا ہے، جو آپ کی شان میں عیب جوئی کرنے والا ہے، وہی تو ہے بے نام و نشان، وہی تو ہے جس کا نام و نشان مٹ جانے والا ہے، جو کٹ جانے والا ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے۔ یہاں پر میرے بھائیوں مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ کہتے تھے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد، بچے جب آپ کے وفات پا گئے تو بہت سارے لوگ خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ خلاص اب ان کا نام و نشان تو مٹ جائے گا، اب ان کی بات کون کرے گا، کیونکہ آج لوگوں کی باتیں ان کے بیٹے کرتے ہیں، یہ سمجھتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے پیمانے ہیں۔ عرب کے لوگ اپنے نسب پہ بڑا فخر کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے پیمانے ہیں، زمین والوں تمہارا پیمانہ کچھ اور ہے اور آسمان والے کا پیمانہ کچھ اور ہے، اور سچ پوچھو تو یہ زمین والوں کا بھی پیمانہ نہیں ہے۔ حقیقت پوچھو تو بیٹوں سے ہر کسی کا نام نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کے اندر اپنی ذاتی خوبیاں نہ ہو، اپنے اندر کمال نہ ہو، تو بیٹوں سے کون چمکتا ہے؟ اور کتنے بیٹے چمک جاتے ہیں باپوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور کتنے باپ چمکتے ہیں بیٹوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کے اندر اگر اپنے اندر خوبی ہے، اپنے اندر کمال ہے، اپنے اندر بڑائی ہے، اپنے اندر کردار ہے، تو وہ اپنی کردار کی وجہ سے چمکتا اور بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آج کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وفات پا گئے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کہی تھی، ان کے نام و نشان تو مٹ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے، اور کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں آپ کا چرچا نہ ہو۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے، اور جس کا نام اللہ بلند کر دے وہ کیسے پست ہو سکتا ہے؟ جب بھی امام خطبہ دیتا ہے تو اس میں کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ آپ تحیات پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ آپ جہاں بھی جو ہے مؤذن اذان دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لیتا ہے، اقامت ہوتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، درود پڑھنے والوں کی کمی نہیں۔ صلاۃ میں جب تک آپ درود نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کا جو ہے آپ کی صلاۃ ہی مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے چرچے کو اتنا دوام بخش دیا، اس طرح کا چرچا کر دیا کہ وہ چرچا ختم ہونے والا نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا نام و نشان یہ ایک تو بتایا خیر کثیر آپ کو دیا، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ جو آپ کے دشمن ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت کچھ مل جاتا ہے لیکن دشمن بھی برابری میں رہتا ہے، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ دشمن میری برابری کیسے کرنا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کے دشمن آپ کی برابری نہیں کر سکتے، دشمن بھی آپ کے ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، بے نام و نشان ہوں گے، آپ کو اللہ خیر کثیر دے گا، آپ کا چرچا ہوگا، آپ بڑھتے جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اللہ کے انعامات میرے بھائیو آپ پر برابر بڑھتے رہیں گے اور انعام میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی انعامات سے نوازا، آخرت میں بھی انعامات سے نوازا، اور آپ سے شکر کا مطالبہ کیا، اور اس کے بعد کہا آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دشمنی کی تھی یا آج کوئی دشمنی کر رہا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو چاہے وہ کلمہ نہ پڑھتا ہو، اگر کوئی کافر و مشرک اور دشمنی کر رہا ہے اس کا بھی نام و نشان ختم ہوگا، اور جو مسلمان ہو کر کے آپ کی دشمنی، جو جس قدر دشمنی کرے گا، جو جس قدر گستاخی کرے گا، جو کس قدر آپ کی ذات سے ہو، آپ کی سنت سے ہو، آپ کی سیرت سے ہو، آپ کی شریعت سے ہو، آپ کی تعلیم سے ہو، جس قدر ہوگا اسی قدر اس کو اس بے نام و نشانی میں سے حصہ ملے گا۔
میرے بھائیو جو اہل بدعت ہیں، اب کوثر پہ آئیے۔ وہ حدیث میں نے شروع میں سنائی تھی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جب حوض کوثر پہ ہوں گا تو لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے اور دیوار کھڑی کر دی جائے گی، کما یزاد البعیر الضال، جیسے بھولا بھٹکا اونٹ کوئی آ جائے، آپ نے اپنا حوض بنایا ہو اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے، اور ایک بھولا بھٹکا اجنبی اونٹ آ جائے، پتہ نہیں کس کا ہے، تو اس کو اپنے حوض میں سے اپنے پینے والوں کا کم کر کے اس کو پلا دیں گے، اس کو دھتکار دیں گے۔ دنیا کا یہی طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جیسے لوگ بھٹکے ہوئے اونٹوں کو بھگا دیتے ہیں، اپنے حوض میں سے پینے نہیں دیتے، ویسے وہاں میرے حوض میں بہت سارے لوگ پینے آئیں گے جن کو کہوں گا میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے نہیں روک دیں گے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اور بھٹکنا ان کا کیا تھا؟ ان کا بھٹکنا کیا تھا کہ نبی کے دین میں انہوں نے اضافہ کر لیا تھا، نبی کے دین میں انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی تھی، یا نبی کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اہل بدعت کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ جب ان کے پاس نبی کی تعلیم پیش کی جائے، چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اگر ان کی بدعت کے خلاف ہوتی ہے تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے، ان کے دل میں عجیب تنگ دلی ہوتی ہے، کہتے ہیں قرآن ہے تو کیا ہوا، نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کی اس آیت سے نفرت ہے جو ان کی بدعت کے خلاف ہے، اس حدیث سے نفرت ہے جو ان کی بدعت کے خلاف ہے۔ تو نبی سے بغض ہوا ہو، قرآن سے بغض ہوا ہو، حدیث سے بغض ہوا ہو، صحیح توحید سے بغض ہوا ہو، اس لیے ان کو نام و نشان مٹنے میں وہ حصہ ان کو ملنے ہی والا ہے۔ اہل سنت یہ برابر جو ہے ترقی کریں گے، عزت پائیں گے، عظمت پائیں گے، پھیلتے رہیں گے، اور اہل بدعت برابر کم ہوں گے، گھٹتے رہیں گے، نام و نشان ان کا ختم ہوتا رہے گا، وہ کبھی طاقت و عزت و عظمت نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ابتر ہے، ان نشانیہ کا ہوا الابتر، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نام و نشان ان کا بڑھ جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب کبھی بہت سارے اہل بدعت جب ان سے کہا جائے اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ جب ان کو سناؤ آیت کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو عرش کے اوپر ہے، تو بھاگنے لگتے ہیں۔ جب کہو کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات تو اس کو چڑھ کے جاتے ہیں، تو ان کو اس آیت سے عجیب سی چڑ ہونے لگتی ہے۔ جب ان کو بتاؤ کہ اللہ نے فرمایا آمنتم من فی السماء، کیا تم آسمان والے سے ڈرتے نہیں ہو، تو پھر ان کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ ایسے حدیث کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ان کی بدعت کے خلاف جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں اس حدیث کا یہ معنی نہیں، یہ معنی اور یہ معنی یہ نہیں، یہ معنی ہے، مختلف باتیں بنانے لگتے ہیں۔ تو اہل بدعت بھی اس آیت میں آ جائیں گے میرے بھائی۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوثر دیا تو گویا وہاں یہ اعلان کر دیا کہ یہ کوثر میں حصہ ان لوگوں کو، نبی کے متبعین کو بھی ملے گا۔ میرے بھائی قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ بہت ساری چیزیں نبی کو کہی جاتی ہیں، امت کو سکھانے کے لیے کہی جاتی ہیں، نبی کو کہی جاتی ہیں، امت کو سکھانے کے لیے کہی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اللہ کے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی طرف بھی وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ کس کو کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ یہ کس لیے؟ یہ امت کو سکھانا مقصود تھا کہ امت شرک کرے گی تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ سورت جب ہم پڑھتے ہیں تو توحید اللہ نے خیر کثیر دیا ہے، اور اس خیر کثیر میں شرک آیا تو ہم نے اس خیر کثیر کو سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ تو یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عظمت و شان بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی کے لیے صلاۃ اور قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو اسی طرح سے بے نام و نشان کر دے، ذلیل و رسوا کر دے، جس طرح سے اللہ نے اپنے نبی کے دشمنوں کو بے نام و نشان اور ذلیل و رسوا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آمین۔